بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ تبوک کے موقع پر میرے آقا نے اعلان فرمایا کہ میرے صحابہ لاؤ اپنا مال پیش کرو، لاؤ اپنا مال پیش کرو، اسلام کی فتح یابی کے لیے، مسلمانوں کی فتح یابی کے لیے ہمیں جہاد کرنے کے لیے تیاری کرنا ہے، لاؤ اپنا مال پیش کرو۔ سارے صحابہ اپنے اپنے گھروں کو اٹھ کر گئے، جس سے جتنا ہو سکا وہ مال لا کر اللہ کے نبی کی بارگاہ میں پیش کیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے مکان گئے، مکان کے جتنے اندر مال تھا اس مال کے دو حصے کیے، آدھا اپنے گھر والوں کے لیے رکھا، آدھا مال پورا اٹھا کر اللہ کے رسول کی بارگاہ میں لے آئے، آدھا رکھا آدھا لے آئے۔ کسی نے 100 دیا، کسی نے 200 دیا، کسی نے 500 دیا، کسی نے اونٹ دیا، کسی نے گھوڑا دیا، کسی نے کچھ دیا، کسی نے کچھ دیا۔ حضرت عثمان غنی نے عرض کیا یا رسول اللہ 100 اونٹ میں ساز و سامان کے میں پیش کرتا ہوں، قبول فرمائیے۔ آقا بہت خوش ہوئے، دعائیں دی آپ نے، کہا کہ عثمان تم نے جنت کو خرید لیا۔ پھر سیدنا عثمان غنی اٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں، آقا 100 اونٹ اور دیتا ہوں اللہ کی راہ میں ساز و سامان کے ساتھ۔ میرے سرکار فرماتے ہیں بے شک عثمان تم نے جنت کو خرید لیا۔ پھر اٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں یا رسول اللہ 100 اونٹ اور پیش کرتا ہوں میں ساز و سامان کے۔ تو میرے سرکار فرماتے ہیں میرے صحابہ کسی جنتی کو دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھ لو، عثمان جنتی ہے۔ سبحان اللہ۔ 300 اونٹ دیے، پورے ساز و سامان، تجارت کا سامان لدا ہوا تھا اس کے اوپر، پورے دے دیے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا انتظار ہو رہا ہے، سب آ گئے مال لے لے کر، لیکن صدیق اکبر ابھی تشریف نہیں لائے۔ تو آقا خود فرماتے ہیں کیا بات ہے، ابو بکر اب تک نہیں آئے؟ تو صحابہ پلٹ کر دیکھنے لگے پیچھے کی طرف، جو راستہ تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے آنے کا، اس راستے کی طرف دیکھنے لگے تو بہت دور سے دھول اڑتی ہوئی نظر آئی، گرد و غبار اڑتا ہوا نظر آیا۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہو نہ ہو صدیق اکبر وہی ہیں جو آ رہے ہیں، گرد و غبار اڑتا آ رہا ہے۔ تو حضرت صحابہ کرام بھی بڑے ہی تجسس کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق کا انتظار کرتے رہے، یہاں تک کہ آہستہ 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 صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سامان لے کر کے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آئے ہیں تو بڑا عجیب و غریب حال تھا اس وقت۔ عزیزان ملت ایک لمحے کے لیے آپ کی کامل توجہ چاہتا ہوں، غور سے سن لو۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر ٹاٹ لپٹا ہوا تھا، باردانہ تھیلا جس میں آپ مال پیک کرتے ہیں نا، کپڑا وغیرہ، وہ تھیلا لپٹ لیا تھا، اور ببول کی کانٹیاں جو ہوتی ہیں ان کانٹیوں سے اس کو بند کر لیا تھا، اور پورا گھر کا سامان، دولت، روپیہ، پیسہ، سونا، چاندی، کھانے پینے کا سامان، حتیٰ کہ ہانڈی، بگونے، برتن بھی، سارے کا سارا سامان، حتیٰ کہ گھر کی جھاڑو بھی آپ لے کر آ گئے، جسم کے کپڑے بھی لے کر آ گئے، جسم کے کپڑے بھی اتار دیے آپ نے، ٹاٹ لپیٹ لیا۔ اللہ کے رسول نے یہ منظر دیکھا، میرے سرکار نے فرمایا ابو بکر گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑا کہ نہیں چھوڑا؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام، ابو بکر نے گھر والوں کے لیے بس خدا کا رسول چھوڑا ہے، گھر والوں کے لیے خدا کا رسول چھوڑا ہے۔ پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے اللہ کا رسول بس۔ آقا میں نے رسول اللہ کو اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑا ہے اور کچھ نہیں ہے۔ یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ جبرائیل امین تشریف لے آئے۔ جبرائیل آئے تو عرض کیا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ پر سلام ہے، اے اللہ کے رسول آپ پر سلام ہو، اور آپ کے صدیق پر بھی سلام ہو، آپ کا پروردگار آپ کو اور آپ کے صدیق کو سلام فرماتا ہے۔ جب میرے سرکار نے جبرائیل امین کو دیکھا تو جبرائیل بھی وہی لباس پہنے ہوئے ہیں جو صدیق اکبر کے جسم پر ہے۔ میرے آقا نے دریافت فرمایا جبرائیل یہ کیا لباس تم نے پہن رکھا ہے؟ تو کہا یا رسول اللہ صدیق اکبر کی اتباع میں لباس پہننے کا حکم فرمایا ہے، جسم کے کپڑے بھی اتار کر اللہ کی راہ میں خیرات دے دیجیے۔ 100 گز وارو 1 گز نہ پھاڑو، یہ محبت نہیں ہے، پورے کا پورا مال اللہ کی راہ میں قربان کر دینا یہ طریقت کا مسئلہ، اور اس کی اصل سیدنا ابو بکر صدیق ہے۔ یہ حوالہ ہے، صدیق اکبر نے عمل کیا ہے، اس لیے ہم کو بھی ایسا کرنا چاہیے، پورے کا پورا مال راہ خدا میں خرچ کرا۔ یہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی سنت ہے۔
مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔